بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں۔ آج جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اندر سے دل بڑا افسردہ ہے، اور یہ صرف میرا ہی نہیں، پوری قوم کا دل افسردہ ہے، کیونکہ اس وقت ان حالیہ بارشوں کی وجہ سے پاکستان میں جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ میں اور آپ شاید نہ کر سکیں۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو بیچارے آج گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے بچے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ رات کو ان کے پاس کھلے آسمان کے نیچے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ آسانی سے سو سکے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے پورے ملک کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں من اصل قوم اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا وہ آج اس مشکل کی گھڑی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس میں شک والی بات نہیں کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب خود جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں، وہاں کے مقامی نمائندے بھی بھرپور انداز میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے ملک کے اندر کہ صرف حکومتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، نہ اس کو کوئی پروونشل حکومت اور نہ فیڈرل گورنمنٹ اکیلے میں سنبھال سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کا فرض ہے۔ اس میں شک والی بات نہیں کہ میں چونکہ جانتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے دنیا کے تمام ممالک سے بے تحاشا اچھے تعلقات موجود ہیں، اور وہ یقیناً بیرونی امداد بھی اتنی لے آئیں گے کہ جس سے کافی حد تک ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمیں خود اٹھانی ہوگی۔ یقین کریں کہ جس وقت ٹیلی ویژن پر نگاہ جاتی ہے اور وہ چھوٹے ننھے منے بچے، وہ نوجوان بچیاں، نوجوان لڑکے، وہ مرد، وہ عورتیں جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سنگ دل انسان بھی ہو پھر بھی اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم سب نے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس ذات پاک کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے طور پر بھی ہمیں کچھ پریکٹیکلی کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر پہلے بھی مہنگائی تھی، پہلے بھی بجلی کے ریٹ زیادہ تھے، گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی گیس پہلے بھی زیادہ قیمتی تھیں، لیکن ان حالات نے تو مزید حالات کو بگاڑ دیا ہے۔ آج تو اگر آپ سبزی بھی لینے جائیں تو وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اس معاملات کو ٹھیک کر لے گی، مجھے یقین ہے انشاءاللہ، کیونکہ ایک ساری زندگی انہی کے ساتھ گزر گئی ہے۔ میں ان کی صلاحیتوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کی محنت کو بھی جانتا ہوں، یہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی یہ دکھ بھری کہانی کچھ عرصہ تک ضرور چلے گی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت لوگ ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی جلسے کر رہے ہیں۔
یا خدا را تو کچھ دن اس ملک میں آرام سے اور سکون سے لوگوں کو رہنے دو. میں بعض وقت سوچتا ہوں کہ خان صاحب نے 2018 کے الیکشن میں کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا, 50 لاکھ گھر بنا کر دوں گا. آج میں اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے فرضی نعروں پر ابھی بھی آپ کو یقین ہے؟ حالانکہ زندگی میں تجربہ ایک ہی طرف ہوتا, ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے. آج بھی نوجوان پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس نعروں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں. بابا آپ کون سے غلام ہیں؟ کس کے غلام ہیں؟ اس 4-5 مہینوں میں جتنی گالیاں آپ نے اداروں کو دیں, جتنا برا بھلا آپ نے حکومت وقت کو کہا اور کسی نے آپ پر ہاتھ نہیں ڈالا, تو اس سے زیادہ کون سی آزادی چاہیے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ کی غلامی منظور نہیں. امریکہ کی کون سی غلامی ہے جو آپ کے گلے پڑی ہوئی ہے؟ ایک طرف یہاں آپ کچھ اور نعرہ لگاتے ہیں اور وہاں پر پھر امریکہ میں فرم ہائر کرتے ہیں کہ میرے معاملات کو یہاں پر بہتر بناؤ. دیکھیں خدا کا واسطہ ہے, غلط بیانی سے کام چھوڑے. جھوٹ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ایک بات میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے ماہر ہیں. یہ بات مجھے تسلیم کرنی پڑے گی, بلکہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. لیکن آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خان صاحب کہ اب چھوڑ دیجیے ان باتوں کو. اب حالات کو بھانپنے کی کوشش کریں. جس قدر آپ نے اداروں کے ساتھ کیا, ان کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اب دیکھیں خان صاحب, آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ چور 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 کر تو آپ نے ایک ڈنکا بجایا ہوا ہے. کسی کو چور ثابت بھی کیا؟ 4.25 سال تک آپ نے اس ملک پر حکومت کی, آپ سیاہ و سفید کے مالک تھے. کسی کو 1 روپے کی چوری بھی اس کے خلاف ثابت کیا آپ نے؟ آپ کے خلاف تو بہت چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. اور پھر میں حیران ہوں کہ آپ کی پوری پارٹی میں سے صرف ایک ڈاکٹر گل صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور 2 دن بعد ہی وہ عدالت کے اندر انہوں نے رونا دھونا شروع کیا ہوا تھا. صرف 2 دن کے بعد. ہمارے قائدین کو بھی دیکھیں, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, مریم صاحبہ کو دیکھیں. باقی شاہد خاقہ نواسی ہیں جو ہمارے کولیگ بھی ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, یہاں ہمارے جو یہ رانا ثناءاللہ صاحب کو آپ دیکھیں, احسن اقبال صاحب کو آپ دیکھیں, خواجہ سعد رفیق کے بھائی کو آپ دیکھیں. 7 سال سے زیادہ جیلیں کاٹ کے آ گئے. ان کو بھی کسی کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ عدالتوں میں وہ تاریخیں بھگتاتے ہیں, جیل سے ہنستے ہنستے آتے ہیں اور اپنی تاریخ بھگت کر واپس چلے جاتے ہیں. ان میں بھی کسی کو آپ نے روتے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر دیگ کا ذائقہ چکھنا ہو تو چاول کا ایک آپ لقمہ لے لیں, پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر کتنی وہ برداشت موجود ہے, اس کا اندازہ تو ڈاکٹر گل صاحب سے کیا جا سکتا ہے. اب خدا کا واسطہ ہے, ملک کو چلنے دیں, حکومتوں کو چلنے دیں.
آپ اگر الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی حکومت رہی ہے نا، آپ کو آئینی طور پر یہ حق حاصل تھا کہ آپ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے، نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے. یہ تو آپ کو آئینی حق تھا. بھئی اگر 4.25 سال انہوں نے آپ کی حکومت کو برداشت کیا ہے تو کیا 1.25 سال آپ ان کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت چل پڑی تھی کہ 2018 میں پیپلز پارٹی آئی، انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، انہوں نے 5 سال پورے کیے، اور اس اسمبلی کو بھی آپ 5 سال پورے کرنے دیں. سچی بات یہ ہے کہ اب یہ ملک جو ہے یہ آپ کا تشدد مزید برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ تشدد کی طرف ملک اور قوم کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ الٹیمیٹلی ملک تباہ ہوگا. قوم کو آپ ایک غلط راستے پہ چلانا چاہتے ہیں. میں جب ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں اپنے قوم کے نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، آپ کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ اخلاقی قدریں گرتی جا رہی ہیں. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اخلاقی قدریں موجود ہوتی ہیں، وہاں بڑے چھوٹے کی تمیز موجود ہوتی ہے، وہاں پر ہر قسم کی چیز سے پردہ داری کی جاتی ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ جب ہماری بیٹیاں بہنیں کھلے میدانوں میں ناچتی ہیں تو کیا یہ عکس دیتی ہیں اسلامی معاشرے کی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پانی پلوں کے نیچے سے بہت سا بہہ چکا ہے. اب خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس نئی نسل کو بچائیں. آج جو رپورٹس آتی ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بچوں بچیوں میں آئس جیسا نشہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ دن دہاڑے لٹ جاتے ہیں لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس حکومت کے 18 اگست کی رات 12 بجے تک اس کا ٹرن اوور پورا ہوگا. چلنے دیں آرام سے، کیونکہ اس کی اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیوں کا اس ملک پر احسان ہے کہ انہوں نے ایک مشکل ترین حالات میں، بدترین حالات میں حکومت کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور آپ کا جو 4.25 سال کی ایک غلط پالیسیاں تھی وہ اس کا ٹوکرا بھی اپنے سر پہ اٹھا لیا. صرف ایک وجہ تھی کہ ملک کو بچانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو پوری دنیا نے ہمیں لان تان کرنی تھی، اور پھر اس سے کیا ہوتا کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا. اس لیے میں کہوں گا اور حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ مزید اپنی محنت اور کوششوں میں اضافہ کریں اور ایسے حالات بنائیں کہ ملک ترقی کی راہ پر چل پڑے، امن کی راہ پر چل پڑے. کیونکہ اب یہ فریضہ آپ کے ذمہ ہے. اور آپ کو خان صاحب یہی کہوں گا کہ اب خدا را مزید جو ہے بگاڑ نہ پیدا کرے معاشرے کے اندر. بہت بہت شکریہ.